چلیں جی، تو بات کہاں تک چلی گئی تھی؟ لاسٹ میں کیا بات پڑھی تھی ہم نے پچھلی کلاس میں؟ منزل وہ خواہش ہے، ایک تو جملہ ہم نے پڑھ لیا تھا وہ والا کون سا، کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے، وہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اچھا جی، میں پیچھے سے پڑھتا ہوا آتا ہوں اور ہم جوڑ دیتے ہیں اس کو اگلی بات سے۔ منزل وہ خواہش ہے جس کے پورا ہونے کی کوئی ہمیشہ دعا کرتا ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ اس کی منزل کیا ہے۔ جب انسان جوان ہوتا ہے تو سب کچھ واضح اور قابل حصول نظر آتا ہے۔ انسان جوانی میں خواب دیکھنے سے نہیں ڈرتا، نہ اس کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے قیمت دینے سے گھبراتا ہے، چاہے یہ قیمت کچھ بھی ہو۔ لیکن جو وقت گزرتا ہے کچھ پراسرار قوتیں اسے یقین دلاتی ہیں کہ اس کے لیے اپنی منزل تک پہنچنا ناممکن ہے۔ بوڑھے کی باتیں لڑکے کے سر پہ سے گزر گئیں، یہاں تک ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا۔ لیکن اسے اس بات سے ضرور دلچسپی تھی کہ وہ معلوم کرے کہ پراسرار طاقت کیا چیز ہے، اس طرح وہ تاجر کی بیٹی کو متاثر کر سکے گا۔ یہ وہ طاقت ہے جو بظاہر تو منفی نظر آتی ہے، مگر آپ کو احساس دلاتی ہے کہ آپ کی منزل دراصل ہے کیا۔ یہ انسان کی روح کو بیدار کرتی ہے اور اس میں خواہش اجاگر کرتی ہے۔ اس کائنات کا ایک سب سے بڑا سچ ہے، اور وہ یہ کہ انسان، ایک انہوں نے سب سے بڑا جھوٹ بولا، سب سے بڑا جھوٹ سمجھایا آپ کو، اور اب کیا بتا رہے ہیں؟ اس کائنات کا ایک سب سے بڑا سچ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان جو کوئی بھی ہو اور کچھ بھی کرے، لیکن جب وہ کچھ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ خواہش اس کائنات کی روح ہے، اور یہی خواہش روئے زمین پر موجود ہر انسان کا مقصد حیات بھی ہے، چاہے وہ خواہش صرف سیاحت ہی کی کیوں نہ ہو، یا پھر تاجر کی بیٹی سے شادی کی، یا خزانے کی تلاش کی۔ وہ بوڑھا ایسی باتیں کر رہا ہے اس کے سامنے، دوبارہ سے پڑھتا ہوں میں۔ یہ وہ طاقت ہے جو بظاہر تو منفی نظر آتی ہے، مگر آپ کو احساس دلاتی ہے کہ آپ کی منزل دراصل ہے کیا۔ یہ انسان کی روح کو بیدار کرتی ہے، اس میں خواہش اجاگر کرتی ہے۔ اس کائنات کا ایک سب سے بڑا سچ ہے، اور وہ یہ کہ انسان جو کوئی بھی ہو اور کچھ بھی کرے، لیکن جب وہ کچھ کرنے کا ارادہ کر لے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ جب وہ کرنے کا کچھ ارادہ کر لے تو وہ ہو کر رہتا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ خواہش اس کائنات کی روح ہے۔ خواہش اس کائنات کی روح ہے جو نظر نہیں آتی، لیکن انسان خواہش کرتا ہے، اور جو کچھ وہ خواہش کرتا ہے وہی کائنات میں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہی خواہش روئے زمین پر موجود ہر انسان کا مقصد حیات بھی ہے، چاہے وہ خواہش صرف سیاحت ہی کی کیوں نہ ہو، یا پھر تاجر کی بیٹی سے شادی کی، یا خزانے کی تلاش کی۔ کائنات کی روح کو انسان کی خوشی سے تقویت ملتی ہے، اور اس کے غم، رشک اور حسد سے بھی۔ صرف اپنی منزل کا احساس فرد کے ذمہ ہے، اور جب انسان کچھ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کائنات کی ہر شے اس کے حصول کے لیے انسان کی مدد کرتی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ جملہ ہے۔ جب انسان کچھ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، یہ لکھنا ہے آپ کو، اس کو نوٹ کر لیجیے گا آپ، اگر ابھی نہیں کر رہے ہیں تو بعد میں کر لیجیے گا۔ جب انسان کچھ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کائنات کی ہر شے اس کے حصول کے لیے انسان کی مدد کرتی ہے۔
ٹھیک ہے بیٹے، یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے. جب بھی انسان کسی چیز کو کرنے کی ٹھان لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے، تو بس پھر اب دنیا کی سب چیزیں اس کی مدد کرنے کے لیے پہنچنا شروع ہو جاتی ہیں. کبھی آپ غور کریں، آج سے 500 سال پہلے دنیا کیسی ہوگی؟ صحیح ہے، میں اس کو کبھی کبھی بڑے غور سے دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں تو بڑا حیران ہوتا ہوں. اس کو آپ اگر تھوڑا سا فلاسفیکل انداز سے سوچیں گے تو سمجھ میں آئے گا. اوپر سے سوچیں، آپ سورج کی طرف سے دیکھ رہے ہیں آپ زمین کو، تو زمین تو صرف گھومے جا رہی ہے. ایسا ہی ہے نا، روشنی پڑ رہی ہے جس حصے پہ وہاں دن ہے، جس حصے پہ روشنی نہیں پڑ رہی وہاں پر رات ہے. ایسے گھوم رہی ہے وہ. ہمارے لیے تو دن اور رات ہیں، 24 گھنٹے ہیں. 30 دن ہو گئے تو 1 مہینہ ہو گیا، 12 مہینے ہو گئے تو 1 سال ہو گیا. ایسے گزر رہا ہے ہمارا دن. لیکن اوپر سے جو سورج کی طرف سے دیکھ رہے ہوں ان کو کیا سال دکھ رہے ہوں گے؟ نہیں. تو آج سے 500 سال پہلے اس زمین میں کیا جہاز اڑ رہے تھے؟ نہیں. گاڑیاں چل رہی تھیں؟ نہیں. ٹرینیں تھیں؟ نہیں. زمین کیسی تھی؟ کچھ اور ہی تھی. سوال یہ ہے کہ اس میں جہاز کہاں سے آ گئے؟ پانی کے جہاز کیسے ڈیولپ ہو گئے؟ اس میں ریل گاڑیاں کیسے چلنے لگ گئی؟ اس میں بجلی کیسے ڈیولپ ہو گئی؟ کیا باہر سے آئی ہے؟ باہر سے نہیں آئی ہے. ہر چیز یہیں تھی. ہر چیز اس دنیا میں موجود ہوتی ہے. سب سے پہلے آتا ہے کسی انسان کے ذہن میں کوئی خیال، کوئی خواہش، کوئی ارادہ. جہاز بنانے کا خیال آیا ہوگا کسی کو، اڑنے کی خواہش پیدا ہوئی ہوگی کسی کے ذہن میں، اور جب وہ خواہش پیدا ہو گئی اس کے ذہن میں تو دنیا میں جہاں جہاں جو جو چیزیں تھیں وہ سب کی سب اس کے قریب آنا شروع ہو گئی. اور آہستہ آہستہ اس نے ملا کے، جوڑ کے، سوچ کے، غور کر کے، اصول بنا کے کیا تبدیل کر دیا؟ اپنے اس خواب کو، اس خواہش کو، اس خیال کو، اس ارادے کو اس نے جہاز میں تبدیل کر دیا. کیا جہاز باہر سے کہیں سے آیا ہے؟ باہر کی دنیا سے نہیں، یہیں تھا. اسی طریقے سے آج بھی اس دنیا میں جو ہونا ہے، جو کچھ تبدیلیاں اس دنیا میں آج ہونی ہے، آج کے بعد ہونی ہے، وہ کسی شخص کی خواہش اور ارادے کا انتظار کر رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ زمین کے اندر پیٹرول کب سے ہے؟ جب سے زمین ہے. آپ کو پتہ ہے زمین کے اندر پیٹرول نکالنے کا جو پروسیس ہے وہ اب سے کتنے سال پرانا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 200 سال پرانا ہے. سوال یہ ہے کہ زمین کے اندر پیٹرول تو موجود تھا، باہر کیوں نہیں آ رہا تھا؟ تو اس زمین پر، اس دنیا میں، اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں نا، وہ سب اپنے ہونے میں کسی شخص کے ارادے اور خواہش کا انتظار کرتی ہیں. یہ بات اگر پکڑ لی نا آپ نے، صحیح ہے. یعنی پہلی جو بات ہوتی ہے نا جہاز کے ہونے کی، اس دنیا میں آنے کی، اس دنیا میں ہونے کی بنیاد کہاں سے شروع ہوئی؟ کسی شخص کے ذہن میں، دل میں کوئی خواہش پیدا ہوئی تھی کہ میں اڑوں گا. بس جب وہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے، وہ ارادہ پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کائنات کی ہر شے اس ارادے کے حصول کے لیے اس کے قریب آنا شروع کر دیتی ہے. اس لیے اپنے ارادے، اپنے خواہش، اپنے خواب اس کو کم اہم مت سمجھیں. صحیح ہے. جو لوگ اپنے خواہش، ارادے اور خواب کو امپورٹنس ہی نہیں دیتے، وہ وہی ہیں جنہوں نے بے شمار خواب دیکھے لیکن کوئی خواب پورا. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے خواب کو، اپنی خواہش کو، اپنے ارادے کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور وہ اٹک جاتے ہیں، وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. جب وہ اٹک جاتے ہیں تو قدرت کیا کرتی ہے؟ قدرت آپ کے اس ارادے اور خواہش کے مطابق چیزیں مہیا کرنا شروع کرتی ہے. قدرت بھی آپ کو ٹیسٹ کرتی ہے، پتہ ہے؟ ٹیسٹ یہ کرتی ہے کہ آپ کی جو ارادہ اور خواہش ہے یہ پکی ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ہم آج ایک خواہش کرتے ہیں، کل دوسری کرتے ہیں، پرسوں تیسری کرتے ہیں. کسی ایک خواہش پر، کسی ایک ارادے پر ہم کھڑے نہیں رہتے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ قدرت یہ کہتی ہے بھائی پہلے خود تو طے کر لو آپ کو کرنا کیا ہے.
जिस चीज़ को आप तय कर लोगे, जिस चीज़ का आप इरादा कर लोगे, फिर कुदरत आपको उस चीज़ को मुहैया करने में कुदरत अपना रोल प्ले करना शुरू कर देती है। ये है इस बात का बुनियादी मकसद। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बूढ़ा कह रहा उसको, थोड़ी देर के लिए दोनों खामोशी से बाजार और उसमें गुजरने वाले लोगों को देखते रहे। तुमने रेवड़ क्यों बनाया है? बूढ़े ने पूछा। क्योंकि मुझे सयाहत का शौक़ है, लड़के ने जवाब दिया। जब वो जवान था, बूढ़ा बेकरी वाले की तरफ इशारा करते हुए बोला। लड़के को बता रहा वो जो बेकरी वाला है, जब वो जवान था, जो अपनी दुकान के दरवाजे में खड़ा था, तो उसे भी सयाहत का शौक़ था। उसने फ़ैसला किया कि पहले कारोबार करके कुछ पैसा जमा कर ले और फिर सयाहत के लिए दुनिया के सफ़र पर रवाना होगा। उसको ये एहसास ही नहीं था कि इंसान अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे में इस बात पर कुदरत रखता है कि इस काम को सरअंजाम दे जिसका वो ख्वाब देखता है। समझ में आ रही बात आपको? वो जो बेकरी वाला है वो भी क्या चाहता था? सयाहत करे। उससे सयाहत करने का जो ख्वाब था, उसका शौक़ था, ख्वाहिश थी, उसको पूरा करने के लिए क्या सोचा? पहले मैं ज़रा जॉब वॉब कर लूँ, पैसे वैसे बना लूँ, और उसके बाद फिर क्या करूँगा? जब मेरे हाथ में 4 पैसे आ जाएंगे तो फिर मैं क्या करूँगा? सयाहत करूँगा। लेकिन जब वो बेकरी बनाने में लगा, उलझा, तो वो बेकरी में ही चला गया। ख्वाहिश वाहिश सोच वो सब क्या हो गई? ख़त्म हो गई। इसका मतलब ये कि जब आप ये सोचते हो ना कि मैं इस काम को करने के लिए पहले ये कर लूँ, तो दरअसल आप क्या करते हो? आपका जो इरादा है, आपकी ख्वाहिश है, वो शदीद नहीं है, पुख्ता नहीं है। आगे लिखते हैं, इसने इस बारे में सोचा भी था। लड़के ने कहा इसे चाहिए था कि वो भी चरवाहा बन जाता। बूढ़े ने कहा उसने इस बारे में सोचा भी था। फिर माशरे में दुकानदार की ज़्यादा इज़्ज़त होती है और लोग चरवाहे की निस्बत दुकानदार को दामाद बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। लड़के के दिल में एक ठेस सी उठी। आखिर ताजिर के कस्बे में भी दुकानदार ही तो थे। फिर वक्त के साथ साथ बूढ़े ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, लोगों के गल्ला बानी और दुकानदारी के बारे में नज़रियात उनकी अपनी मंजिल की निस्बत ज़्यादा अहम हो जाते हैं। यानी जब उसने दुकान खोल ली, थोड़े दिन गुजरे तो अब उसको ये बात अलग अलग नज़र आने लगी कि भाई चरवाहा तो बेकार आदमी होता है, उसको तो पैसे नहीं मिलते, माशरे में इज़्ज़त नहीं होती। दुकानदार आदमी के पास पैसा भी बहुत होता है, माशरे में इज़्ज़त भी होती है। तो वो जो शौक़ होता है ना, वो जो ख्वाब होता है, उसके सामने दलीलें आ जाती हैं, उसको ना करने की दलीलें आ जाती हैं। आगे बूढ़ा किताब की वर्क गर्दानी करते हुए एक सफ़े पर रुक गया और पढ़ना शुरू कर दिया। लड़का कुछ इंतज़ार करता रहा, फिर बूढ़े से पूछा कि वो ये सब कुछ इसे क्यों बता रहा है। लड़के ने पूछा, ये सब बातें आप मुझसे क्यों कर रहे हैं? बूढ़े ने कहा, क्योंकि तुम अपनी मंजिल मुतय्यन करने की तको-दो कर रहे हो। तुम फैसला नहीं कर पा रहे हो तुम्हारी मंजिल क्या है। ठीक है? और इस बात का खदशा है कि तुम कहीं भटक ना जाओ। और मैं हमेशा ऐसे ही वक्त लोगों की रहनुमाई के लिए आ जाता हूँ। हमेशा इस तरह से नहीं, कभी मैं मसले की हल की सूरत में ज़ाहिर होता हूँ, कभी ख़याल बनकर और कभी कड़वा वक्त बनकर। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि चीज़ों का वक़ू पज़ीर होना मुमकिन बनाऊँ। मैं और भी बहुत कुछ करता हूँ, मगर अक्सर औक़ात इंसान को इसका एहसास ही नहीं होता कि ये सब कुछ मेरी वजह से मुमकिन हुआ है। एक हफ़्ता कबल मजबूरन एक कानकुन के रास्ते में एक पत्थर की सूरत में ज़ाहिर होना पड़ा। बूढ़े ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, कानकुन ने हर काम छोड़कर पुखराज की तलाश शुरू की। वो 5 साल तक पुखराज तलाश करता रहा। इस दौरान उसने सैकड़ों पहाड़ खोदे और लाखों पत्थर तोड़े। एक आखिरी पत्थर को तोड़ना बाकी था जिसमें से उसे पुखराज मिल जाता। इस आखिरी पत्थर को तोड़ने से पहले ही उसकी हिम्मत जवाब दे गई, क्योंकि उसने अपनी मंजिल की तलाश में हर शे कुर्बान की थी, इसलिए इसकी मदद करना मेरा ऊपर फ़र्ज़ था। मैंने पत्थर का रूप धारा और कानकुन के रास्ते में आकर आ गिरा। वापस आ रहा था वो, हालांकि एक ही पत्थर था, उसको खोदता तो उसके पीछे क्या है, पुखराज है, लेकिन वो हिम्मत हार के वापस आ रहा है। वो जो वापस आ रहा था तो मैंने क्या करा, उसके रास्ते में क्या बनकर आ गया, पत्थर। ठीक है, मैंने पत्थर का रूप धारा और कानकुन के रास्ते में आ गिरा। कानकुन ने गुस्से से उठाकर मुझे एक तरफ फेंका। उसने मुझे इतनी ज़ोर से फेंका कि मैं जिस पत्थर पर गिरा वो टूट गया
اور اس کے اندر سے پکھراج نکل آیا. یہ دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے خوبصورت پکھراج تھا. یعنی میں نے اس کی مدد کی. کیا بن کر مدد کی؟ پتھر بن کے. اب یہ آدمی کوئی دیو مالائی قسم کی کوئی شخصیت ہے. آگے لکھتا ہے لوگ اپنی زندگی میں بہت جلد سیکھ جاتے ہیں کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے. بوڑھے نے تلخی سے کہا شاید اسی لیے وہ اس کا حصول بھی جلد ترک کر دیتے ہیں. آپ خزانے کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے. لڑکے کا ذہن ابھی تک خزانے کے آس پاس بھٹک رہا تھا. اسے بوڑھے کی نصیحت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. خزانہ پانی کے بہاؤ سے آشکار ہوتا ہے اور یہی پانی ہے اسے آنکھوں سے پوشیدہ بھی کرتا ہے. اگر تم خزانے کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے غلے کا 10واں حصہ مجھے دینا پڑے گا. بوڑھی عورت نے کیا کہا تھا؟ جب تمہیں خزانے مل جائے گا جب دے دینا. یہ کیا مانگ رہا ہے؟ ابھی نقد. اس نے کیا معاملہ رکھا تھا؟ ادھار. اس نے کیا معاملہ رکھا؟ نقد، کیش. خزانے کے 10ویں حصے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بوڑھے نے مایوسی سے لڑکے کی طرف دیکھا. اگر تم آغاز ہی اس چیز کے وعدے سے کرو جو تمہارے پاس ہے ہی نہیں تو تم اس کے حصول کی خواہش بھی ترک کر دو گے. لڑکے نے اسے بتایا کہ اس سے قبل بھی خزانے کا 10واں حصہ ایک خانہ بدوش خاتون کو دینے کا وعدہ کر چکا ہے. خانہ بدوش اس کام میں ماہر ہوتے ہیں، لوٹنے کے کام میں. بوڑھے نے جواب دیا. بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ تم نے یہ تو سیکھ لیا کہ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے. بوڑھے نے کتاب لڑکے کو واپس کرتے ہوئے کہا. کل اسی جگہ اسی وقت مجھے اپنے غلے کا 10واں حصہ لا دو اور میں تمہیں خفیہ خزانے کا پتہ بتا دوں گا. اس کے ساتھ ہی بوڑھا اٹھا اور عمارت کے کونے کے پاس جا کے غائب ہو گیا. کل اسی وقت کیا لا دو؟ مجھے لا کے دے دو اور اس کے بعد میں تمہیں کیا کروں گا؟ اچھا بھائی، یہ تو چلا گیا. لڑکا دوبارہ کتاب پڑھنے لگا مگر اب اس کے لیے کتاب پر توجہ دینا مشکل ہو گیا. اسے احساس تھا کہ بوڑھا جو کچھ کہہ رہا تھا وہی سچ تھا. وہ اٹھا اور بیکری کی طرف چلنے لگا تاکہ کھانے کے لیے کچھ خرید سکے. وہ اس شش و پنج میں تھا کہ دکاندار کو بتائے یا نہ بتائے کہ بوڑھے نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا. کبھی کبھی حالات کو اس کی ڈگر پر چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے، اس نے اپنے آپ سے کہا. اس نے دکاندار کو کچھ نہ بتانے کا فیصلہ کیا. اگر وہ کچھ بتاتا تو شاید دکاندار سب کچھ چھوڑ کر دوبارہ اپنے خواب کا پیچھا کرنے لگ پڑتا، جبکہ اس نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا اور وہ دکاندار کے لیے پریشانی کا سبب نہیں بننا چاہتا. اس نے بازار میں چلنا شروع کیا اور تھوڑی دیر بعد صدر دروازے پر پہنچ گیا. صدر دروازے کے ساتھ ایک عمارت کی کھڑکی کے سامنے لوگوں کی قطار لگی ہوئی تھی. یہ لوگ افریقہ جانے کے لیے ٹکٹ خرید رہے تھے. اسے معلوم تھا کہ مصر افریقہ میں، افریقہ بر اعظم ہے. میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کھڑکی کے پیچھے بیٹھے ہوئے شخص نے پوچھا. شاید کل مجھے آپ کی ضرورت پڑے، لڑکے نے جواب دیا. اس نے سوچا کہ وہ صرف ایک بھیڑ بیچ کر افریقہ کا ٹکٹ خرید سکتا تھا. اس خیال سے اسے جھرجھری سی آئی. ایک اور خیالوں کی دنیا کا باسی، ٹکٹ کلرک نے اپنے ساتھی سے کہا. اس کی طرف اشارہ کر کے اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ ایک اور آیا خیالوں کی دنیا کا. کہاں جانے کے لیے؟ احرام مصر جانے کے لیے. لڑکے کو اپنے ریوڑ کا خیال آیا. اس نے سوچا کہ اب اسے اپنے ریوڑ کے پاس جانا چاہیے. 2 سال میں اس نے غلہ بانی کے بارے میں سب کچھ سیکھ لیا تھا. اس نے یہ بھی جان لیا تھا کہ بھیڑ کی اون کیسے اتارتے ہیں. وہ بھیڑوں کی معمولی بیماریوں کا علاج بھی جانتا تھا. اسے اندلس کی بہترین چراگاہوں کے متعلق معلوم تھا اور سب سے بڑھ کر اسے اپنے تمام جانوروں کی قدر و قیمت کا اندازہ تھا. اس نے اپنے دوست کے باڑے تک پہنچنے کے لیے سب سے طویل راستے کا انتخاب کیا. راستے میں وہ چرچ کے پاس سے گزرا تو وہ سیڑھیوں پر چڑھ کر چرچ کے مینار پر چلا گیا. یہاں سے وہ افریقہ کے ساحل کو دیکھ سکتا تھا. اس نے سنا تھا کہ اسی راستے سے عرب حملہ آور اسپین میں داخل ہوئے تھے. یہ اسپین ہے جہاں پر یہ ہے. یہاں سے وہ پورے شہر کا نظارہ کر سکتا تھا. اس نے وہ مارکیٹ بھی دیکھی جہاں اس کی ملاقات بوڑھے سے ہوئی تھی. مجھے تمام زندگی افسوس رہے گا کہ میں بوڑھے سے کیوں ملا. لڑکا کیا سوچ رہا ہے؟ مجھے تمام زندگی افسوس رہے گا کہ میں بوڑھے سے. وہ شہر اس لیے آیا تھا کہ بوڑھی خاتون سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کر سکے. نہ تو وہ خاتون اور نہ ہی وہ بوڑھا اس کے چرواہا ہونے پر متاثر ہوئے تھے. وہ ان لوگوں میں سے تھے جو کسی بھی چیز میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی انہیں یہ معلوم تھا کہ چرواہے اپنی بھیڑوں سے کتنا مانوس ہوتے ہیں. اس کو اپنے ریوڑ کی ہر بھیڑ کی خصوصیات معلوم تھیں. اسے معلوم تھا کہ کون سی بھیڑ لنگڑی ہے،
کون سی بھیڑ چند دن بعد بچہ دینے والی ہے اور کون سی بھیڑ کاہل ہے. اگر اس نے ان کو چھوڑ دیا تو بھیڑوں کو بہت زیادہ بھگتنا پڑے گا. اٹیچمنٹ ہوگی ہوئی ہے اس کی بھیڑوں کے ساتھ. اب اس کے بعد دو راستے ہیں, یا تو بھیڑیں بیچے, آدھے پیسے 10واں حصہ اس کو دے اور خود کہاں چلا جائے, لیکن وہ اب درمیان میں کھڑا ہے کیونکہ اس کو بھیڑوں کے ساتھ کیا ہوا ہوا ہے, لگا ہوا, اٹیچ ہوا ہوا ہے. ہوا تیز چلنے لگی, وہ ہوا سے بھی واقف تھا. اندلس میں اس کا نام لیوانتر ہے, یعنی ہوا کو لیوانتر کہتے ہیں کیونکہ یہ لیوانت کی جانب سے چلتی ہے. لیوانت بحر اوقیانوس پر اندلس کی جانب جنوب میں واقع ہے. لیوانتر کی رفتار تیز ہونے لگی. اس نے سوچا کہ اب وہ اپنے ریوڑ اور اپنے خزانے کے درمیان کھڑا تھا. ایک طرف ریوڑ ہے اور ایک طرف کیا ہے, ان دو میں سے اسے ایک کا انتخاب کرنا تھا. پھر تاجر کی بیٹی بھی تو تھی, مگر وہ اتنی اہم نہیں تھی جتنا کہ اس کا ریوڑ, کیونکہ اس لڑکی کا انحصار اس کے ریوڑ کی طرح لڑکے پر نہیں تھا. یعنی وہ لڑکی ڈیپینڈ نہیں کرتی لیکن ریوڑ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور شاید اسے تو یاد بھی نہ ہوں, اس نے اپنے آپ سے کہا. اس کو تو شاید اس بات کا احساس ہی نہ ہو کہ میں اس سے کس دن ملا تھا, کیونکہ اس کے لیے ہر دن ایک جیسا تھا. اور تمام دن ایک جیسے اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ لوگوں کو ہر دن میں ہونے والی اچھی چیزوں کا احساس نہیں ہوتا. میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا, اپنے قصبے کو چھوڑا, اور لوگ شاید میری غیر موجودگی کے عادی بھی ہو گئے ہوں گے. اسی طرح بھیڑیں بھی میری غیر موجودگی کی عادی ہو جائیں گی. یعنی اب وہ ایک جانب جا رہا ہے کہ مجھے بھی کیا کرنا پڑے گا, بھیڑیں چھوڑنی پڑے گی. اس نے سوچا. لیوانتر اور تیز ہو گئی تھی. اس کی شدت وہ اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا. اسی لیوانتر کے ساتھ کبھی عرف آتے آئے تھے, اور اس کے ہی دوش پر ان لوگوں کے پسینے اور خوابوں کی خوشبو بھی آتی تھی جو اپنے اپنے خزانوں کی تلاش میں صحرا کی جانب روانہ ہوئے تھے. اسے ہوا کی آزادی سے حسد ہونے لگا. اسے بھی اسی طرح کی آزاد ہونا چاہیے تھا. اب بھی شاید اسے روکنے والا کوئی نہیں تھا اس کے اپنے سوا. اس کا ریوڑ, تاجر کی بیٹی اور اندلس کی چراگاہیں اس کی منزل کی جانب صرف ایک قدم کی حیثیت رکھتے تھے. دوسرے دن لڑکا بوڑھے سے ملاقات کے لیے اپنی 6 بھیڑوں کے ساتھ موجود تھا. کیا مطلب ہوا, اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ 60 بھیڑیں ہیں, 60 میں سے 10واں حصہ کتنی بھیڑیں بنتی ہیں, 6 بھیڑیں موجود تھا. مجھے حیرت ہے کہ میرے دوست نے باقی کی بھیڑیں فوراً کیسے خرید لیں. اس نے بوڑھے سے کہا, یعنی اس نے اپنے دوست کو ہی بھیج دی, اور اس میں سے صرف کتنی لے لی, 6. اس کا خیال ہے کہ ریوڑ بنانا اس کا ہمیشہ سے خواب تھا. اس نے اپنی بات جاری رکھی. یہ ایک نیا شگون, نیک شگون ہے. بوڑھے نے جواب دیا, اور یہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے. اس کو موافقت کا اصول کہتے ہیں. جب تم پہلی دفعہ تاش کے پتے کھیلو تو تمہیں اپنی جیت کا پختہ یقین ہوتا ہے. اسے شروعات کی جیت کہتے ہیں. واو, کیا اصول ہے. یعنی جب بھی آپ کسی مقصد کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو قدرت آپ کو کیا کرتی ہے, پہلے قدم پہ جیت دیتی ہے تاکہ آپ آگے بڑھیں, ہار نہیں دیتی. کوئی لڑکے نے سوال پوچھا, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کوئی غیر مرئی طاقت ایسی ہوتی ہے جو چاہتی ہے کہ انسان کو اپنی منزل تک پہنچائے. یہ طاقت انسان میں جیتنے کی خواہش ابھارنا چاہتی ہے. بوڑھے نے بھیڑوں کا معائنہ شروع کیا. ان میں سے ایک لنگڑی تھی. لڑکے نے بتایا کہ اس کی لنگڑاہٹ معمولی ہے, ورنہ بھیڑ بہت ذہین ہے اور سب سے زیادہ اون بھی دیتی ہے. خزانہ کہاں ہے, اس نے بوڑھے سے پوچھا. بوڑھے نے کیا جواب دیا, مصر میں, احرام کے پاس. لڑکے کو حیرت ہوئی کہ بوڑھی خاتون نے بھی تو یہی کچھ کہا تھا, اور اس نے بھی کیا کرا ہے, یہی کچھ بولا ہے. بس یہاں تک رکھتے ہیں. کل انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کو آگے چلیں گے. چلیں بھائی.